بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين اتبعوا هديه. أما بعد، وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. محترم دوستو، بزرگو، مسلمان کی زبان کی اور اس کے بول کی ایک قیمت ہے۔ اس کی زبان کا بول ایک بہت بڑا درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے مسلمان کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ وہ اپنی زبان سے ہر بول کو نکالے تو تول کر سوچ کر نکالے۔ یہی وجہ ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی دو جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے اس کی حفاظت کر لیتا ہے، اور دو رانوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کر لیتا ہے، تو میں اس کے لیے ضمانت دیتا ہوں کہ میں اس کو جنت میں داخل کر کے رہوں گا۔ زبان کی حفاظت، کیونکہ اس کے بول کا ایک درجہ ہے۔ اسلام میں اگر کوئی مسلمان اپنی زبان سے بڑے دشمن کو بھی اس کی امان کا وعدہ کر لیتا ہے، اس سے معاہدہ کر لیتا ہے، تو اس دشمن کو کوئی انگلی نہیں لگا سکتا ہے۔ ایک بڑا دشمن ہے، ادنے سے ادنا مسلمان، چھوٹے سے چھوٹا مسلمان، جس کا کوئی عہدہ نہیں ہے، جس کی سمجھ میں کوئی قدر نہیں ہے، ایسا مسلمان بھی اس کو اپنی امان دے دیتا ہے کہ میں اپنی زبان دیتا ہوں کہ تو میری امان میں ہے، تو میری حفاظت میں ہے۔ اس نے اس کافر دشمن سے معاہدہ کر لیا۔ اس مسلمان کی زبان کی اتنی قدر و قیمت ہے، اتنی بڑی زبان، اس زبان کا درجہ ہے کہ حاکم، وقت کا حاکم بھی اس دشمن کو کچھ نہیں کر سکتا ہے، انگلی نہیں لگا سکتا، حالانکہ وہ کافر ہے اور دشمن ہے۔ اس کی زبان کی قیمت ہے۔ مکہ جب فتح ہوا، فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جماعتیں بنائی تھی کہ ایک جماعت مکہ میں اس راستے سے داخل ہوگی، ایک جماعت اس راستے سے داخل ہوگی، اور ہر ایک کو حکم دیا تھا کہ شانتی کے ساتھ ہمیں داخل ہونا ہے، ہمارا مقصد لڑائی نہیں ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو جس جانب سے داخل ہونے کا حکم دیا تھا، اس جانب میں مکہ کے دو آدمیوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلہ کیا، حالانکہ عام کافر بالکل خاموش تھے، لیکن دو آدمیوں نے، پھر اس کے بعد وہ بھاگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ام ہانی، جو حضرت علی کی بہن ہے رضی اللہ عنہا، انہوں نے ان دونوں دشمنوں کو پناہ دے دی اور ان سے بات چیت کر لی کہ میں تمہیں امان دیتی ہوں، تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ بڑے دشمنوں کو جنہوں نے خالد بن ولید کا مقابلہ کیا، کسی نے مقابلہ نہیں کیا، انہوں نے مقابلہ کیا، ان کو میری بہن نے پناہ دے دی ہے، تو میں ان دونوں کو مار ڈالوں گا۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے بھائی ان آدمیوں کو مارنا چاہتے ہیں جن کو میں نے اپنی زبان دے دی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، نہ، جس کو بھی تم نے امان دیا وہ امان ہماری طرف سے شمار ہوگا، کوئی اس کو انگلی نہیں لگا سکتا ہے، تمہارا امان ہمارا امان۔ ایک ادنا سے ادنا مسلمان اگر کسی دشمن کو امان دیتا ہے، زبان دیتا ہے اس کی حفاظت کی، اس سے معاہدہ زبانی بھی کر لیتا ہے، تو اس کی زبان کی قدر ہے، اس کے بول کی قیمت ہے ہمارے نزدیک، اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اسلام نے ان مسلمان کی زبان کی اتنی قیمت رکھی ہے، اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس پر عمل کرتے تھے۔ کوئی آدمی اگر کسی کو امان دے دیتا تھا تو اس کو انگلی نہیں لگاتے تھے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے بعد خیبر کے یہودیوں سے صلح ہوئی تھی کہ خیبر ان کے ہاتھ میں رکھا جائے گا، لیکن اس کے جو پھل فروٹ ہیں وہ آدھے آدھے تقسیم ہو جائیں گے، محنت یہودی کریں گے، آدھے پھل مسلمانوں کو دیے جائیں گے، ایسی صلح ہوئی۔ اب آدھے پھل کتنے ہوں گے اس کا اندازہ لگانے کے لیے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طے کیا گیا تھا کہ وہ جائیں گے، اندازہ لگائیں گے کہ اس سال پھل اتنے ہوئے ہیں، اس کا آدھا اتنا ہوگا، اتنا مسلمان لیں گے، اتنا یہ لوگ لیں گے۔ تو یہودی اندر اندر گھٹتے تھے اور وہ اللہ کے رسول سے شکایت کرتے تھے کہ عبداللہ بن رواحہ تھوڑی سی سختی کرتے ہیں ہمارے ساتھ، یعنی اندازہ لگانے میں تھوڑا زیادہ اندازہ لگا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اندازہ لگانے کے لیے گئے تو یہودیوں نے رشوت دینا چاہی، ہم تمہیں رشوت دیتے ہیں، تھوڑی تخفیف کر دے اس میں اندازہ لگانے میں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آیا، میں وہ آدمی نہیں ہوں تو تمہاری رشوت سے متاثر ہو جاؤں۔ پھر فرمایا، دنیا میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ مخلوق میری نگاہ میں اگر ہے تو تم یہودی ہو، کیونکہ قرآن کہتا ہے اشد الناس عداوۃ، دنیا میں جتنے بھی مذہب والے لوگ ہیں ان مذہب والوں میں ایمان والے سے سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والا کوئی مذہب ہے تو وہ یہودی ہے، سب سے زیادہ۔ ہم دیکھ رہے ہیں کتنا ظلم اٹھا رہے ہیں، یہ یہودی ہے سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے۔ عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا، سب سے زیادہ اگر میرے نزدیک مجھے کسی انسانوں میں کسی سے بغض ہے، زیادہ غصہ ہے، وہ تو تم پر ہے، لیکن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں، اس غصے کا اثر انصاف پہ نہیں آنے دوں گا، غصے کا اثر انصاف پہ نہیں ہوگا، اس غصے کی وجہ سے ظلم میں نہیں کروں گا۔ زبان ہے، آپ لوگوں سے جو زبان ہوئی ہے، معاہدہ ہوا ہے کہ آدھا ہم لیں گے آدھا تم، اس سے زیادہ نہیں لیا جائے گا، میں انصاف کو نہیں چھوڑوں گا، چاہے مجھے تم سے غصہ ہے، تم سب سے زیادہ مبغوض مخلوق ہو، پھر بھی تم پر ظلم نہیں ہوگا، آدھا تو وہ آدھا، اس میں ناانصافی نہیں کروں گا۔ اس پر یہودیوں نے کہا بِہِ قامت السماوات والارض، زمین کا نظام اور آسمان کا نظام جو اس وقت صحیح چل رہا ہے وہ تم جیسے لوگوں کی وجہ سے چل رہا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ سے فرمایا، کون؟ یہودی کہہ گئے، گواہی دے گئے، تم جیسے لوگوں کی وجہ سے چل رہا ہے،
کہ آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہے، زمین پانی پر بچھی ہوئی ہے، وہ ہل نہیں رہی ہے، دونوں اپنا کام کر رہے ہیں کہ تم جیسے لوگوں کی وجہ سے۔ یہ گواہی یہودیوں نے، کیونکہ مسلمان کی زبان اتنی پکی ہوتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کفر کی حالت میں مکہ کے کافروں کی جانب سے قاصد بن کے آئے، مکہ کے کافروں کی جانب سے خط لے کر آئے کسی معاملے کا، تو ابو رافع نے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی ان کا دل بدل گیا اور حضور سے کہنے لگے، حضور میرا دل چاہتا ہے میں اسلام لے آؤں۔ ابو رافع کافر ہیں اس وقت، وہ مکہ کی جانب سے قاصد بن کے آئے ہیں خط لے کے۔ حالانکہ خط کا سلسلہ مکمل کب ہوگا؟ جب سامنے والا خط لے کر آئے گا، پھر یہاں سے جواب لے کر جائے گا، یہ پورا معاملہ مکمل ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، نا عہد کے خلاف ہے، جاؤ واپس جاؤ، تم اپنے آقاؤں کے پاس جاؤ، وہاں جا کے میرا جواب سنا دو، اس خط کا جواب سنا دو، اس کے بعد تمہارا دل چاہے تو آ کر میرے پاس اسلام قبول کر لینا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ابو رافع اسلام قبول کرنا چاہتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی اس عہد کا، زبان کی قیمت، زبان کے بول پورا کرنا چاہا، اس کی پابندی کی۔ نہ، زبان کا بول ہے، اس کی قیمت ہے، اس لیے ابھی چلے جاؤ، میرا جواب ان کو دے دو، جو انہوں نے خط لکھا ہے اس کا جواب پہنچا دو، اس کے بعد اگر تمہاری مرضی چاہے تو ٹھیک ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اپنی زبان کی قیمت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک لشکر کو انہوں نے بھیجا تھا، موطا امام مالک کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے جس لشکر کو بھیجا تھا وہ عجمیوں میں گیا تھا، یعنی عربوں میں نہیں، عجمیوں میں، عراق کی طرف۔ مسلمان لشکر نے جب ان عجمیوں کا، کافروں کا پیچھا کیا، وہ لوگ بھاگے، تو کچھ لوگ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اپنی حفاظت کے لیے۔ ایسے موقع پر ان میں سے کسی صحابی نے ایسا بتا دیا اس آدمی کو جو پہاڑ پر چڑھے تھے، مترس، ڈرنے کی ضرورت نہیں، آ جاؤ۔ یعنی سامنے والا کیا سمجھے گا؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں، یعنی یہ مجھ کو مارے گا نہیں۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ ایک مسلمان نے جب سامنے والے کو یہ کہا ہے بھائی ڈرنے کی ضرورت نہیں، تو سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان نے کہا ہے، اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے، اس لیے اب مجھے نیچے اتر جانا چاہیے، میرے جان کی حفاظت ہے اس میں۔ اتر گیا، اس مسلمان نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی، حضرت عمر نے اس لشکر کے امیر کو پیغام بھیجا۔ کیا بھیجا پیغام؟ آج کے بعد اگر کسی مسلمان نے اس طرح کا جملہ کسی دشمن سے کہا اور اس کے بعد اگر اس دشمن کو قتل کر دیا تو یاد رکھو میری تلوار سے وہ مسلمان قتل کر دیا جائے گا۔ مسلمان کی زبان کی حیثیت ہے، اس کی قیمت ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ زبان دینے کے بعد پھر گیا ہو، اس مسلمان کو اس کافر کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ آرڈر لکھا حضرت عمر نے۔ ہم کتنے معاملات کرتے ہیں، زبان سے بھی کرتے ہیں، تحریر میں بھی کرتے ہیں، بانا خط کرتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے کاغذات پہ دستخط کرتے ہیں، لیکن پھر اس دستخط کا کتنا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کی زبان کی تو اتنی قیمت ہے اسلام میں، لیکن وہ مسلمان اپنی زبان کو قیمتی نہیں سمجھتا ہے، بلکہ اللہ کی قسم کھاتے ہوئے وہ جھوٹ بولتا ہے اور اس سے پھر جاتا ہے۔ اللہ کی قسم کھاتا ہے، اللہ کی نام کی عظمت بھی دل میں نہیں ہے، اس کی زبان کی قیمت جو اللہ کی نگاہ میں تھی اس قیمت کو بھی اس نے گھٹا دیا ہے، اس لیے ہاتھ سے لکھتا ہے، زبان سے بولتا ہے، پھر اس کے بعد پھر جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
اللہ نے اس کی قیمت کو ایک درجہ، اس کی زبان کو ایک درجہ دیا ہے۔ جب ایک مسلمان کی زبان کا اتنا درجہ ہے تو جن لوگوں کو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امان دی ہو، اپنی حفاظت کا وعدہ کیا ہو، حضور کی زبانی جس کی حفاظت کا وعدہ کیا گیا ہو، اللہ کی جانب سے جس کی حفاظت کا عہد کیا گیا ہو قرآن میں یا حضور کی زبان سے، اس بول کا، اس بات کا کتنا وزن ہوگا؟ ایک مسلمان کسی دشمن کے لیے جب زبان دیتا ہے تو اس کا اتنا وزن ہے، تو جب اللہ کی جانب سے قرآن میں کسی آدمی کے بارے میں، کسی خاص آدمی کے بارے میں اگر یہ وعدہ کیا گیا ہو کہ اس کی جان محفوظ ہے، اس کے لیے اللہ کی حفاظت کا وعدہ ہے، تو اس بات کا کتنا وزن ہوگا؟ حضور نے جب زبان دی ہو اس بات کا کتنا وزن ہوگا؟ اسلامی حکومت میں جو کوئی کافر رہنا چاہتا ہے تو رہ سکتا ہے، اس کے لیے لیکن ایک بات ہوتی ہے، جزیہ، ٹیکس کو طے ہوتا ہے کہ وہ جزیہ دے کر یہاں رہے گا، اور جزیہ دے کر رہے گا تو اس کے بدلے میں اس کی جان، اس کی مال، اس کی ہر چیز محفوظ ہوگی۔ جیسے مسلمان کی جان اور مال کی حفاظت حکومت کرتی ہے، ایسے کافر کی جان اور مال کی حفاظت بھی حکومت کرے گی۔ یہ اسلام کا نظام ہے، اس کی حفاظت ہوگی۔ وہ غلط کام کرے گا تو الگ بات ہے، باقی اس کی جان کی بھی حفاظت کا وعدہ اور اس کی مال کی حفاظت کا بھی وعدہ۔ اگر اس پر کوئی حملہ کرتا ہے تو اس کی جانب سے اس سامنے والا جو حملہ کرنے والا ہے اس سے لڑا جائے گا۔ قاعدہ ہے اسلام کا، اور یہ اسلام نے قاعدہ بتایا ہے، اللہ نے قاعدہ بتایا ہے، اللہ نے اس کا ذمہ لیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذمہ لیا ہے کہ جو بھی مسلمان ملک میں جو کافر رہے گا، جزیہ دے کر اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے ذمے ہے اور اللہ کے رسول کے ذمے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب دشمن نے خنجر مارا اور بالکل دنیا سے جانے کا وقت ہے، اس وقت لوگوں کو چند نصیحتیں فرمائی تھیں۔ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو حضرت عائشہ کے پاس بھی بھیجا تھا، اجازت لے لو، میں ان کے کمرے میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ آس پاس میں جو لوگ تھے ان کو بہت ساری نصیحتیں فرمائی تھی، ان میں سے ایک وصیت یہ فرمائی تھی کہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے عہد اور اللہ کی امان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امان اور حفاظت کا پاس و لحاظ رکھنا۔ حضور نے جن کو حفاظت کا وعدہ کیا ہے، جن کو امان دی ہے، ان کو تم لوگ بھی دینا۔ حضرت عمر نے آخری وقت میں وصیت، یہ نصیحت فرمائی، کیونکہ یہ تو اور وزنی چیز ہے کہ اللہ کے رسول حفاظت دے کے گئے۔ یہی وجہ ہے، حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جس آدمی نے بھی کسی ذمی کو، کسی ایسے کافر کو جو ٹیکس دے کر اسلامی حکومت میں رہتا تھا اور اسلامی حکومت سے معاہدہ تھا اس کا، ایسے کافر کو جس نے بھی ناحق مار دیا، وہ کل قیامت کے دن جنت میں تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ کافر کو مارنے کا معاہدہ اس سے ہوا ہے، زبان ہے، کیونکہ اس کو اللہ نے امان دی ہے، اس کو نبی نے امان دی ہے، اس کے لیے نبی کا ذمہ ہے، اس کے لیے اللہ کا ذمہ ہے، اس لیے اس کی زبان کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے، اس بات کا وزن اور بڑھ جاتا ہے۔ جب ایک کافر کے بارے میں اگر اللہ کے رسول نے ذمہ لیا ہو، اللہ کے رسول نے ذمہ داری بیان کی ہو، ایک کافر کے بارے میں اللہ نے ذمہ داری بیان کی ہو، تو اس زبان کا اتنا وزن ہے۔ تو میرے دوستو، اگر ایک مسلمان کے بارے میں اللہ کے رسول نے اگر حفاظت کا ذمہ لیا ہو، اللہ رب العزت نے حفاظت کا ذمہ لیا ہو، تو اس کا وزن کتنا ہوگا؟ ایک عام مسلمان نے حفاظت کا ذمہ لیا ہو، اس کا بھی وزن، اللہ کے رسول نے کسی کافر کے بارے میں ذمہ لیا ہو، اس کا بھی وزن اور زیادہ، لیکن اس سے بھی زیادہ وزن تو اس
بات کا ہے، اس وعدے کا ہے، اس معاہدے کا ہے، جو معاہدہ، جو حفاظت کا وعدہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کسی مومن کے لیے لیا ہو۔ ایسا بھی ہے۔ کون سا مومن ہے خوش قسمت جس کی ضمانت اللہ نے لی ہے؟ وہ کون سا مومن ہے؟ جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو آدمی بھی فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے اس کے لیے اللہ کی جانب سے امان کا وعدہ ہے۔ فجر کی نماز کون پڑھتا ہے؟ مسلمان پڑھتا ہے نا۔ ایک مسلمان ایمان والا اگر فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے امان کا وعدہ لیا ہے، اس کو امان دے دی ہے۔ جب وہ اللہ کی امان میں آ گیا، اس کے بعد کسی مسلمان کو جرأت نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اس کو تکلیف پہنچائے۔ کسی مسلمان کو جرأت نہیں کرنی چاہیے۔ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حجاج بن یوسف کے بارے میں لکھا ہے، اللہ ہی جانتا ہے وہ صحیح ہے یا کیا ہے، لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ حجاج بن یوسف جب کسی کو مارنے کے لیے بلاتا تھا، مار ڈالنے کے لیے، تو اس کو پوچھتا تھا، تو نے فجر کی نماز پڑھی؟ اگر وہ فجر کی نماز کے بارے میں یہ کہتا تھا ہاں میں نے پڑھی ہے، تو وہ چھوڑ دیتا تھا۔ کس کو؟ اس آدمی کو جس کو بلایا ہے۔ کون؟ حجاج بن یوسف جیسا ظالم بادشاہ، لاکھوں لوگ اس کے ہاتھ پر قتل ہوئے۔ یعنی ایک مسلمان اگر فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے۔ کسی کو جرأت نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ کی امان کو توڑے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے خط و کتابت کرتا ہے اور معاہدہ تیار کرتا ہے، باناخط لکھتا ہے، تو اس کا تو وزن ہے۔ یہ تو مسلمان کو پیدا کرنے والا اور مسلمان کو دنیا میں بھیجنے والا اور آسمان و زمین کا مالک، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے، وہ ایک مسلمان کو، نماز پڑھنے والے کو امان دے رہا ہے۔ تو اب کسی مسلمان کو جرأت کیسے کرنی چاہیے کہ اللہ کی امان کو توڑے؟ لڑنے سے پہلے سوچو، یہ بات بھی سوچو، کسی سے لڑائی کرو اس سے پہلے سوچو جس سے میں لڑ رہا ہوں وہ کون ہے؟ وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، مشورے میں بیٹھتا ہے، لوگوں کی ملاقات کرتا ہے۔ کون ہے وہ مسلمان ہے، نمازی مسلمان ہے، جس نے فجر کی نماز پڑھی ہے وہ مسلمان ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ لڑنے سے پہلے، اس کی غیبت کرنے سے پہلے سوچو، اس کو کسی طرح کی تکلیف پہنچانے سے پہلے سوچو۔ صرف لڑائی تکلیف نہیں ہے، اس کی غیبت کرنا یہ بھی تکلیف ہے، اس کے لیے برا سوچنا یہ بھی تکلیف ہے، یہ بھی اللہ کے امان کو توڑنا ہے۔ اس کو تھپڑ مارنا، اس کی زمین یا اس کی جائیداد پہ قبضہ کرنا، اس کے مال کو چھیننے کے پلان بنانا، اس کی زمین پہ قبضہ کرنے کے پلان بنانا، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہے۔ ایک مسلمان جو نماز کا پابند ہے، فجر کی نماز خاص طور پہ پڑھتا ہے، ایسے مسلمان کے بارے میں اس طرح کی تکلیف والی باتوں کو سوچنا گویا اللہ کے امان کو توڑنا ہے۔ اس کو تو اللہ نے امان دیا ہے۔ اور صبح کا وقت تو ایسا سہانا وقت ہے کہ اس وقت مسلمان امان کا زیادہ محتاج ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں میرے دوستو زیادہ تر جو کاروبار، زیادہ تر بزنس ہوتے تھے وہ صبح کے وقت میں ہوتے تھے، کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے امت کو، اللہم بارک لی فی امتی، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب بھی کیا صبح کی نماز کا، کہ صبح کی نماز کے بعد وہ زیادہ محتاج ہے اس بات کا کہ وہ امن سے، چین سے اپنا کام کاج کرے، اپنی ضرورتوں کو چین سے پورا کرے۔ اس لیے اللہ نے امان دی ہے، تو کسی کو جرأت نہیں کرنا چاہیے
جو آدمی بھی اللہ کی امان کو توڑنے کی جرات کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكُهُ۔ یاد رکھو، جو آدمی اللہ کے امان کو توڑے گا، اللہ اس امان کو توڑنے والے کو پکڑے گا، اور پکڑنے کے بعد اس کے منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا قیامت کے لیے۔ منہ کے بل سزا خطرناک ہے، جہنم میں تو جانا ایک مستقل سزا ہے، لیکن جہنم میں منہ کے بل، منہ کے بل کا مطلب جس منہ میں، جس سر میں سارے حواس ہے، حواس انسان کے حواس، حواس یعنی وہ اعضاء، وہ جسم کے حصے جن سے انسان احساس کرتا ہے، سونگھتا ہے ناک، ناک یہ پورے سر میں، چہرے میں، چکھتا ہے زبان سے، وہ بھی اس میں ہے، سنتا ہے کان سے، وہ بھی اس میں ہے، دماغ ہے، احساس کرتا ہے ہر چیز کا، دیکھتا ہے آنکھ سے، وہ بھی اسی میں ہے، سارے حواس اس میں ہیں۔ تو یہ حواس جس عضو میں ہے، جس حصے میں ہے، اس کو پہلے نیچے گرایا جائے گا۔ ایک آدمی پاؤں کے بل بلڈنگ سے نیچے گرتا ہے، اور ایک آدمی سر کے بل نیچے گرتا ہے، دونوں کی تکلیف میں بہت زیادہ فرق ہے۔ پاؤں کے بل نیچے گرنے والا لوگ بچنے کی امید کرتے ہیں، لیکن سر کے بل، منہ کے بل نیچے گرنے والا، اس کے بچنے کی امید کم ہوتی ہے۔ جس آدمی نے بھی نمازی مسلمان کے ساتھ کوئی بھی گڑبڑی کی، اس کو تکلیف پہنچانے کے پلان بنائے، اس کی غیبت میں مشغول ہو گیا، گویا وہ اللہ کی امان کو توڑ رہا ہے۔ سمجھو میرے دوستو، امان کو توڑ رہا ہے، اللہ کی امان کے وعدے کو توڑ رہا ہے، اس میں خلل اندازی کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، اللہ اس کو پکڑے گا، اور کل قیامت کے دن جب اس کو سزا دے گا تو الٹے منہ جہنم میں گرائے گا۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو امان دیتا ہے، اس کی قیمت اللہ کی نگاہ میں بڑی ہوئی ہے۔ ایک مسلمان دوسرے کافر کو امان دیتا ہے، اس کی زبان اللہ کی نگاہ میں بڑی ہوئی ہے، تو یہ تو اللہ امان دے رہا ہے اپنے بندے کو، اس کی کتنی قیمت ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو، مسلمان کا احترام کرنا سیکھو، خاص طور پر وہ لوگ جو اللہ کے دین کے پابند ہیں، جو اللہ کے حکموں کے پابند ہیں، جو خاص طور پر حکموں میں نمازوں کے پابند ہیں، جو صبح کی نماز کے پابند ہیں، جس وقت لوگ آرام سے خرگاٹے لیتے ہیں، اپنے بستروں پر سوتے ہیں، اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، ایسے وقت میں وہ اللہ کا نام سن کر، حی علی الصلاح سن کر، اللہ کی بارگاہ میں وہ تشریف لاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، کریں گے انشاءاللہ۔ ایسے لوگوں کو کبھی بھی تکلیف مت پہنچاؤ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔